مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں اس دن تاریخ تھی 29 جنوری اور دن ہے جمعے کا۔ آپ نے پچھلی قسط میں ملاحظہ کیا کہ 28 تاریخ کا دن کس طرح گزرا، اور اس کے بعد اگلی قسط میں ہم نے جو عرفہ پہنچ کر رات میں جو مصروفیات رہیں ان مصروفیات کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہم مناسب وقت پر بیدار ہو جاتے ہیں اور پلاننگ یہ کرتے ہیں۔ جب ہم رات کو گئے تھے جیلانی شیخ صاحب کی بارگاہ میں، ان سے ہم نے مزید معلومات لی تو ہماری لسٹ میں مزید چیزوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ تو آج کی لسٹ بڑی لمبی ہے جناب۔ آج جو ہے ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے تو گاڑی میں بیٹھ جانا ہے، ہوٹل چیک آؤٹ کر دینا ہے، سامان رکھ کے بیٹھ جانا ہے گاڑی میں، اور یوں سمجھے کہ آپ 9 بجے پہنچے ہیں، پھر واپس چلے گئے اور 2 بجے واپس آئے تو کچھ گھنٹے ہی ہوٹل میں آرام کیا۔ لیکن ہمارا ہوٹل بڑا مطلب کہ محل وقوع کا بہت اچھا تھا۔ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اگر ہم پیدل جانا چاہتے، کچھ چیزیں تو بہت پیدل بھی تھیں، خیر ہم نے چیک آؤٹ کیا اور سامان گاڑی میں ڈالا اور جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے یہ وہاں کی اس شہر کی قدیم ترین مسجد تھی، اور شہر کی پرانی مسجد کو ترکی جو ہیں وہ اولو جامع کہتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی، اور جو موجودہ اس کی عمارت تھی یہ سلطان زنگی علیہ رحمہ کے دور میں بنائی گئی تھی، اسی حالت میں صحیح سلامت الحمدللہ موجود تھی۔ وہاں ہم وقت پر پہنچ گئے، خطیب صاحب آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد کا نظم و نسق، صفائی ستھرائی اللہ اکبر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم ہوٹل سے نکلے تو اسی وقت ہم نے محسوس کیا کہ بارش ہو رہی ہے۔ جمعہ پڑھ کے نکلے تب بھی بارش ہو رہی تھی۔ مسجد میں امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی قدیم کنواں بھی اس مسجد میں موجود تھا، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ باہر نکلتے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں؟ پاکستان۔ خوش ہو جاتے ہیں جناب پاکستان کا نام سن کے تو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، الحمدللہ الحمدللہ، انا متبع جیلانی، ماشاء اللہ، احمد الفاعی، ماشاء اللہ، ابراہیم دسوقی، احمد البدوی، ماشاء اللہ، سید عبد الباقی منزل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الله يرحم علينا، يرحم ما شاء الله، ما على شاء الله. أمة محمد، الله يمسك والدين والإيمان بيدك بيد النبي۔ پھر ہم پیدل میں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے بڑی لمبی لسٹ تھی۔ ہم نے جانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب جو جگہ ہے، آپ کی ولادت گاہ، آپ کا مولد، اس جگہ پر جانا تھا۔ پھر یہ ایک ایریے میں تقریباً ہے، دوسری جگہ بھی وہیں پر ہے کہ جہاں سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، مطلب بہت اونچی پہاڑی ہے، اس جگہ سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پھر ہم نے جانا تھا حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب مزار شریف ہے، خیر وہاں ہم نہیں جا سکے۔ حضرت عثمان اونی، جن کو اس وقت اہل عرفہ عثمان دادا کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک اور بزرگ حضرت علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پر بھی عرفہ میں جانا تھا اور وہاں بھی ہم گئے۔ پھر ہم نے اسی گاڑی میں بیٹھ کر حران شہر جانا تھا، قصبہ حران، اور حران سے پھر آگے سروج جانا تھا، اور سروج سے واپس عرفہ آنا تھا، اور عرفہ آنے کے بعد صرف ہم نے کھانا کھانا تھا اور کونیا جانے والی بس میں بیٹھ جانا تھا۔ پوری رات کا سفر تھا، وہ بھی 10 گھنٹے میں جا کر ہم کونیا پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم نے ہوٹل چھوڑا ہے 11 بجے یا 12 بجے، اور اس وقت سے سفر شروع ہوا ہے اور اگلے دن کی فجر تک ہمارا سفر جاری رہا۔ مولانا روم کے دیس میں یہ مسجد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نور الدین زنگی کے دور کی یہ تعمیرات ہیں۔ اس کا نام ہے اولو جامع۔ یہاں سب سے قدیم مسجد کو اولو جامع کہتے ہیں۔
ہر شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اولو جامی ایک ضرور ہوتی ہے. بارش برس رہی ہے, بزرگوں نے آ کے اتنی دعاؤں سے نوازا ہے. ایک قدیم مسجد ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بنائی گئی, اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ کا جو دور تھا اس میں یہ تعمیرات ہوئیں. یہ وہی تعمیرات ہیں, وہی پتھر ہیں اور وہی مینارہ ہے. دیکھیے کتنی پیاری مسجد ہے, کتنا خوبصورت جو ہے نظارہ ہے. یہ مینارہ ہے اس کا پرانا قدیم. مولانا روم کے دیس میں پہلی منزل جو واکنگ ڈسٹینس پر واقع تھی. بارش ہو رہی ہے اور ہم عرفہ شہر کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, اور لائیو میں نے لیا ہوا ہے فیس بک پر. اور پہنچتے پہنچتے ہم اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے منسوب آپ کا مولد شریف ہے, جہاں آپ پیدا ہوئے. عربی زبان میں لفظ مولد جگہ کو بھی کہا جاتا ہے, جائے پیدائش کو بھی, اور وقت کو بھی کہا جاتا ہے, یعنی ان گھڑیوں کو بھی کہا جاتا ہے. بہت بڑی پہاڑی تھی, اس پہاڑی کے بالکل کنارے پر نیچے جو ہے وہ آپ کی جگہ تھی, اور وہاں بہت سارے لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. باقاعدہ اوقاف کی طرف سے اندر ایک کنواں بھی ہے, ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ اگر آپ اس کنویں کا مبارک پانی لینا چاہتے ہیں تو کین حاصل کر سکتے ہیں اور کین میں بھر کے وہ پانی لا سکتے ہیں. اس جگہ کی ہم نے زیارت کی, جو ایک بالکل غار سی بنی ہوئی اندر جھک کر جانا پڑتا ہے, پوری غار ہے. پھر وہاں ایک شیشہ لگا دیا گیا ہے اصل جگہ سے پہلے, اور شیشے کے ذریعے جو ہے وہ جو اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہ نظر آتی ہے. خیر ہم لوگ وہاں حاضر ہوئے, دعا کی, نماز بھی پڑھی اس جگہ پر. مولانا روم کے دیس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو گھر ہے ایک غار میں اب واقع ہے, وہ وہاں موجود ہوں. یہ اس کے مناظر ہیں, اور یہ جو ہے مناظر ہیں. یہ مولانا روم کے دیس میں. اور پھر وہاں سے باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا مزار بھی قریب ہی واقع ہے. چنانچہ وہاں کر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, پیدل آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ ہمیں دو ستون نظر آتے ہیں ایک پہاڑ پر, کہ جہاں منجیخ بنا کر آپ کو رکھا گیا کسی چیز میں اور پھر اس کو چھوڑا گیا. تو اس جگہ پر آپ جا کر گرے کہ جہاں لاوا سلگایا گیا تھا, آگ جلائی گئی تھی. اس آگ میں جب آپ گرتے ہیں, اللہ اکبر, تو پھر اللہ کی رحمت سے اس آگ کا کیا ہوتا ہے, قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا, آئیے سنتے ہیں. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. مفسرین نے لکھا کہ جو سلام کا لفظ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یعنی اگر وہ ٹھنڈی ہوتی تو ٹھنڈ ہو کے بھی ایسی ہو جاتی کہ جو نقصان دینے والی ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا سلامن, سلامتی والی ہو جاتی. یہ جگہ پوری سلامتی والی ہو گئی, باغ بن گئی جس کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے. مولانا روم کے دیس میں. اور واقعتاً وہ جو جگہ ہے گل و گلزار بن گئی ہے. جب ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے تو عجب منظر تھا, طرح طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں پر, اور سبزہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. پہاڑ تو دور ہے لیکن یہ پوری ایک وادی بن گئی ہے. اور جس جگہ آگ سلگائی گئی اس کو شیشے سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا ہے, ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہے, نیچے نظر آتا ہے, اور بلب کے ذریعے سرخ بلب جلا دیا گیا نشاندہی کے لیے کہ یہاں آگ جلائی گئی تھی. اور وہ بھی ایک عجب منظر ہے. اور وہ جگہ جہاں آگ جلائی گئی تھی ایک چشمہ پھوٹتا ہے وہاں سے, اور چشمہ بھی کیا عجب چشمہ ہے جناب. اچھا, اس چشمے کا جو پانی ہے اس کو کیا کیا لوگوں نے وہاں کے, اور پتہ نہیں کب سے کیا ہوا ہے, کہ باہر لے جا کر یہ پورا ایک بہت بڑا باغ ہے, ایک نہر باہر بنا دی, ایک جھیل بنا دی,
اور وہ نہر جھیل نما جو نہر ہے اس کو گھما دیا، کوئی 1-1.5 کلومیٹر وہ یہیں گھوم رہی ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ اس جھیل کے اندر جا رہا ہے، اس چشمے کا، اور اس جھیل کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جناب، یعنی یا تو اس میں پانی نظر آتا ہے یا مچھلیاں نظر آتی ہیں، اور زیادہ گہری بھی نہیں ہوگی، یہ کوئی 4 فٹ ہوگی، نیچے کا جو سطح ہے وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اور یہ بات وہاں مشہور کہ ان مچھلیوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، اگر کوئی پکڑ لے شکار کرے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبالب پانی یا مچھلی، یہ جھیل پوری کی پوری بھری ہوئی ہے۔ خیر، اس جگہ کو بھی ہم نے ملاحظہ کیا، اگر یہ وہی جگہ ہے جس کی طرف انتساب کیا گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقامات قرآن میں سے ایک جگہ ہے کہ قرآن پاک میں اس جگہ کا تذکرہ موجود ہے، قرآن پاک میں اس آگ کا تذکرہ موجود ہے، قرآن پاک میں یہاں سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانے کا، اس آگ کو جو کہا گیا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مولانا روم کے دیس میں یہ دیکھیں آج بھی مچھلیاں جو ہے یہاں پر تیر رہی ہیں، کوئی بھی ان مچھلیوں کو نہیں پکڑ رہا۔ یہ بہت بڑا تالاب ہے، یہاں پر گل و گلزار ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اس کے بارے میں جو شعر کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان ہو تو ہر جگہ جو ہے گل و گلزار پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ اے مبارک مچھلی ہو، کیسی ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ It is not allowed to catch fish، ماشاءاللہ، بیمار ہو جاتا ہے جو پکڑ کے لے بھی جاتا جو اس مچھلی کو پکڑتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ان مچھلیوں کو جو ہے نا ہے۔ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ دیکھیے جناب، یہ ویو ہے، یہ پورا ویو ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے، یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی جگہ ہے، آگے تک یہ پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں چھوٹے بچے ہیں، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو گواہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مولانا روم کے دیس میں اسی احاطے میں جھیل کے قریب ہی ایک اور بزرگ کا بھی مزار تھا، کچھ قبریں بھی تھیں یہاں پر۔ جیلانی شیخ صاحب نے ہمیں بتایا تھا دوسرا نام حضرت علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس مزار پر بھی ہم نے حاضری دی، فاتحہ پڑھی۔ جہاں مبارک مقامات ہوں اولیاء کرام وہاں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ شاذلیہ کے پیر طریقت جو ہیں ان کا یہ مزار پر انوار ہے، اور یہ ان کے آثار ہیں۔ یہ جو ہیں کچھ اور بزرگ ہیں، یہ کہ ان کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں پھر ہم لوگ باہر نکل کر آتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور اب ہماری اگلی منزل تھی حران۔ مولانا روم کے دیس میں بس ہم سے تھوڑی سی خطا ہوئی، پتہ ہی چلا کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے منسوب جو مزار ہے وہ قریب ہی واقع ہے، لیکن اس ٹائم بس میزبانوں کے ہاتھ میں ہوتا۔ اچھا، بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا، جب ہم ہوٹل سے نکلے ایک ساتھی کو بھیجا بھی گاڑی بک کرا کے لے آؤ، تو ایک گاڑی بک ہوئی اور گاڑی والا آ گیا۔ ہمارے ساتھ ترکی مبلغ بھی تھے، جب اس سے ترکی میں بات چیت کی تو پتہ چلا کہ استنبول میں ایک عالم دین رہتے ہیں جو فیضان مدینہ کے قریب ہی رہتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہ فیضان مدینہ میں بھی رہے۔ تو ان عالم دین کا ایک شاگرد ہے یہاں پر عرفہ میں، وہ بھی عالم دین ہے، اور یہ ڈرائیور ان کا بھائی ہے،
لو جناب ہماری تو لاٹری نکل آئی. تو ان کو کہا کہ اپنے بھائی سے تو بات کراؤ. وہ ماشاءاللہ عالم دین تھے, وہی بھاگے بھاگے آئے اور محبتوں سے انہوں نے نوازا. پہلے تو پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ نہیں میرے بھائی نے تو غلطی میں آپ لوگوں سے پیسوں کی بات کر لی, پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ ہیں. خیر ہم نے کہا نہیں, اس کے بغیر تو ہم نہیں جائیں گے. فائدہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہو لیے, ماشاءاللہ عالم دین تھے وہ بھی. وہ پھر اس اگلے سفر میں ہمارے ساتھ ہی رہے. اب ہم حران جا رہے تھے. حران ایک قدیم شہر ہے. مولانا روم کے دیس میں یہاں بڑے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے اور کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو ناپسند اور متنازع سمجھے جاتے ہیں. حران کی جو وجہ شہرت ہے وہ وجہ شہرت ہے حضرت حیات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سلطان العارفین ہیں, قطب وقت ہیں. ایک واقعہ تاریخ میں رونما ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر تھے امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمٰن نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نہیں. تو امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ اکبر, اتنی عظمتوں کے پہاڑ ہیں. بارگاہ رسالت میں وہ مقبول ہستی ہیں کہ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو روضہ مبارکہ سے پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ باہر نکلتا ہے اور یہ بوسہ دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی. تو حضرت حیات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ وہ بزرگ ہیں کہ علماء نے جب بیان کیا کہ جناب اتنا عظیم واقعہ رونما ہوا, اس وقت مسجد نبوی شریف میں فلاں قطب موجود تھے, یہ فلاں اللہ کے ولی موجود تھے, یہ فلاں متبحر عالم دین بھی موجود تھے, ان سب کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا. ایک نام لیا جاتا ہے حضرت حیات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. یہ بھی اس وقت مسجد نبوی شریف میں موجود تھے. ان کے مزار شریف پر بھی ہماری ان ایکسپیکٹڈ حاضری ہوتی ہے, متوقع نہیں تھی. تو چونکہ معلومات ہوئیں کہ جناب قریبی 40 کلومیٹر دور ان کا مزار شریف ہے تو ہم یہاں بھی حاضر ہوئے. بڑا قدیم قصبہ یہ بھی. مولانا روم کے دیس میں. تو حران یہ علاقہ ہے, عرفہ سے تھوڑا دور ہے اور وہاں سے جو ہے وہاں پر ہم موجود ہیں. اور یہ حضرت حیات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے. اور یہ بلڈنگ کب بنی تھی لکھا ہوا ہے 1275, یعنی تقریباً 200 سال تو نہیں, تقریباً 250 سال پہلے یہ بلڈنگ بنی تھی. یہاں پر مختلف جگہ ہیں یہاں پر, لیکن مزار تو بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے. اور ایک اور تختیہ میں نظر آئی ہے 30 میاں لکھا ہوا ہے. 30 میاں کا مطلب 9ویں صدی ہے, 9ویں صدی کی تختی ہے. اور یہ مزار کی تجدید کی ہوگی ورنہ یہ تو بہت پرانے ہیں. حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہیں. بارش واقع تھم چکی ہے اور موسم تھوڑا سا کھل گیا ہے. بہت ہی پرفضا یہ علاقے ہیں. عرفہ جس کا آج کل نام شانلی عرفہ ہے, یہاں سے جو ہے یہ قریب ہے. دیکھیے کتنا حسین علاقہ ہے یہ, بزرگوں کی بارگاہ میں ماشاءاللہ. یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی جگہوں پر یہ قدیم جو جگہیں ہیں یہاں یہ سنگلیں ڈالی ہوتی ہیں جہاں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے. جو پرنالہ ہوتا ہے, پرنالے میں سنگلے میں دیکھ رہا ہوں کئی جگہوں پر. اس کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں, کیوں ڈالتے ہیں, یا تو اس سے ڈالتے ہیں کہ دھار یہاں پر آئے, یا واللہ عالم کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں. تو حاضر تھی ہم نے اب یہاں سے روانگی ہے ہماری. مولانا روم کے دیس میں. اور اس کے بعد ہماری اگلی منزل تھی سروج. بالکل ہم نے گوگل لوکیشن لگائی ہوئی تھی اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ملک شام کی سرحد ہم سے کوئی 2-3 کلومیٹر دور ہوگی. اور وہ اتنے اونچے پہاڑوں پر گاڑی سفر کر رہی تھی کہ دور ہم دیکھتے تھے تو بادل ہمیں نیچے نظر آ رہے تھے اور بڑا حسین منظر تھا.
सूरज जो ढलने पर था, गुरूब होने के करीब था, सरूज शहर की तरफ हमारा सफ़र जारी था। और सरूज शहर क्यों आए हम, हमें ये पता चला वहाँ आकर। शेख साहब ने हमें बताया, जिलानी शेख साहब से हमारी मुलाकात हुई उर्फ़ा में। उनसे हमने पूछा था कि मज़ीद कुर्ब जवार में किन किन के मज़ारात हैं, तो उन्होंने बताया कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु सरूज कस्बे में आ चुके हैं और यहाँ एक अल्लाह के वली हैं हज़रत अबू नेमा सरूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास आकर आपने दर्स हासिल किया है और उनका मज़ार यहाँ वाक़ है। अल्लाह अकबर। हमारे दिल में तो बेचैनी पैदा हो गई कि इतने अजीम बुज़ुर्ग यहाँ मदफून हैं। चलें, थोड़ा सा सफ़र और करना पड़ेगा, थोड़े से पैसे एक गाड़ी करवाने के खर्च हो जाएंगे, लेकिन इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। अंधेरा छा चुका था और हम इस मज़ार पुरनवार पर पहुँचते हैं। सरूज मौलाना रोम के देश में एक छोटा सा कस्बा है और बड़ा मारूफ कस्बा है। बड़े बड़े उलमा जो हैं इस शहर से उनका ताल्लुक़ रहा। फ़िक़्ह हनफ़ी की एक किताब हिदाया है, उसकी एक शरह गायतुल बयान भी है। उनके मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था। अच्छा, सरूज एक से ज़्यादा शहर हैं। दरस निज़ामी में किताब पढ़ाई जाती है सिराजी भी जो है वो इसीलिए नाम पड़ा है कि मुसन्निफ़ का नाम सरूज गांव से था। तो जो सिराजी के मुसन्निफ़ हैं, इनका ताल्लुक़ इस वाले सरूज गांव से नहीं था, बल्कि वो ईरान में एक गांव है सरूज। तो वो जो हनफी बुज़ुर्ग थे सिराजी वाले, उनका ताल्लुक़ वहाँ से था। हज़रत अबू नेमा मुस्लिमा बिन नेमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। किसी किताब में तो बरह रास्त पढ़ने का इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ, किताबें तो बहुत सारी हैं, हो सकता है ये बात मौजूद हो, लेकिन नज़र से नहीं गुज़रा कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु इनके पास आए हों या इनसे पढ़ा हो। लेकिन वहाँ उर्फ़ा में बाज़ उलमा ने बताया तो हम यहाँ हाज़िर हुए। अलबत्ता इनके दो तलामिज़ा का ज़िक्र किताबों में इस तरह मिलता है कि एक थे हज़रत अदी बिन मुसाफिर रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो बहजतुल असरार में इसी तरीके से अल्लामा शहरानी ने एक किताब में इनका तज़किरा किया हज़रत अदी बिन मुसाफिर रदी अल्लाह तआला अन्हु का, कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अदी बिन मुसाफिर की बहुत तारीफ़ फरमाई, उनके तक़वे की, उनके परहेज़गारी की। इसी तरीके से हज़रत अबू नेमा रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक और शागिर्द थे अकील बिन शहाबुद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उन औलिया में से थे जो मुर्दों को ज़िंदा करते रहे हैं, यानी वो करामत इनसे सादिर हुई जो बाज़ ही औलिया को नसीब होती है। तो ये भी बहुत जलील क़दर अल्लाह के वली गुज़रे हैं जो हज़रत अबू नेमा के शागिर्द थे और तलामिज़ा में से थे। तो इतनी बड़ी हस्ती की बारगाह में हम हाज़िर हुए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ भी सुरूर की अजब कैफियत थी और यहाँ आने को बिलाशुबा हम एक नेमत समझ रहे थे कि हमारा तो आने का यहाँ कोई इरादा ही नहीं था। हमें पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती यहाँ तशरीफ़ फरमा है और यूँ रास्ते कुशादा होंगे और यूँ जनाब असबाब बनेंगे और हम इनकी बारगाह में पहुँच जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा किया हमने, वहाँ पर मगरिब की नमाज़ अदा की, हाज़िरी दी इनके मज़ार पुरनवार पर, और बहुत मुख्तसर हाज़िरी देते हुए हम उर्फ़ा की जानिब रवाना हुए। मौलाना रोम के देश में। ये देखिए यहाँ पर मज़ार के पास एक तख्ती लगी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है मुफ्ती मुहाफ़िज़ुल हसका डॉक्टर इब्राहिम शेख मोहम्मद हसन नक्शबंदी। तो यहाँ मज़ार पर आने वालों को रोका नहीं जाता है, मज़ार पर आने वालों को शिरक और बिदअत का नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ तो ये लिखा जाता है कि वक़ब्रुहु ज़ाहिरुन युज़ारु इला यौमिना हाज़ा, कि जनाब इनकी कब्र की तो ज़ियारत की जाती है और इनकी जो कब्र है वो लोगों का मरजे है। तो इनके बारे में यहाँ के जो मकामी मुफ्ती की ये तख्ती लगी हुई है। मौलाना रोम के देश में। अब हमारी रवानगी है, ज़्यादा देर हम क़याम नहीं कर सके और तकरीबन जो है वो 50 किलोमीटर दूर था
یہ علاقہ عرفہ شہر سے اور بڑا پرفضا مقام ہے، اور اس کے بارے میں جتنی کتابوں میں پڑھا ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی پرفضا مقام پر جو ہے وہ ان کی قبر مبارک ہے، اور حلب کی مشہور جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی ان کے متعلق یہی لکھا گیا تھا کہ بڑے پرفضا مقام پر ان کا مزار شریف ہے، اور یوزار کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی قبر کی زیارت لوگ آ کر کرتے ہیں اور قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہاں پر 2 گھنٹے کا فرق ہے ٹائم کا، تو یہاں پر تقریباً 7:30 ہونے والے ہیں، تو پاکستان میں 9:30 ہونے والے ہوں گے، اور یہاں کے ٹائم کے مطابق تقریباً 10:30 بجے ہماری بس ہے کونیا کے لیے۔ تقریباً 12 گھنٹے کا ٹریول ہے ہمارا کونیا کے لیے۔ کونیا میں مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ 12 گھنٹے کا ٹریول کرنے کے بعد ہم مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہوں گے۔ ہم اللہ نے چاہا تو انقرہ بھی جائیں گے۔ انقرہ کے بعد جو ہے ہم بولو ایک شہر ہے، وہاں ہم نے خاص طور پر جانے کا قصد کیا، کیونکہ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ سلطان محمد فاتح کے مرشد تھے، ان کا جو مزار ہے وہاں پر ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد بیلچک میں جو غازی عثمان ارطغرل غازی کے جو بیٹے تھے ان کے مرشد کا مزار ہے۔ ارطغرل غازی کے بھی مرشد بتائے جاتے ہیں شیخ ادیب علی، اور پھر وہاں سے راستے میں پڑتا ہے سغوت میں جو ہے ارطغرل غازی کا مقبرہ ہے، اور وہاں سے پھر ہم دوبارہ استنبول آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ استنبول کی کچھ زیارتیں رہ گئی تھیں، 1-2 دن میں وہ زیارتیں بھی ہم کور کریں گے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا سفر ہے۔ یہ سروج قصبہ جو ہے یہ اس کی گلیاں ہیں جناب، یہ دکانیں ہیں، یہ سروج قصبہ آ گیا ہے۔ چھوٹا سا قصبہ جس طرح کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو شہر ہوتے ہیں اس انداز کا قصبہ ہے، لیکن اگر کمی ہے تو علم اور فن کی کمی ہے۔ کیا وقت تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے علماء یہاں سے گزرے ہیں۔ اچھا، یہ جو شہر ہے یہ بڑا ہی وہ رہا ہے، مرکز رہا ہے لڑائیوں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں مسلمانوں کے پاس آیا، سلیبی آئے تو یہ ان کے پاس چلا گیا، پھر دوبارہ اس کو مسلمانوں نے حاصل کیا، اور اس خطے میں اس طرح کی لڑائیاں جاری رہی ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے یہاں آنا اب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان بندوں کی برکات ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے وسیلے سے ہماری جائز مرادیں پوری فرمائے۔ مولانا روم کے دیس میں رات کے 10 بجے کونیا کے لیے ہماری بس بک ہو چکی تھی، ہماری ٹکٹیں بک ہو چکی تھیں۔ پہلے ہمیں ٹکٹ مل رہی تھی 12 بجے کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ 12 بجے والی گاڑی میں ٹکٹ مل جائے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ نہیں ملی، 10 والی گاڑی ملی۔ 12 والی ملتی تو ہم عرفہ پہنچ کر حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو مزار اس پر حاضری دے لیتے، اور ایک وہاں بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں بھی دست بوسی کا ارادہ تھا، سند حدیث بھی ان سے حاصل کرنی تھی، ان کی بارگاہ میں بھی نہیں جا پائے۔ فون پر ان سے ہم 1-2 دن بعد ضرور بات ہوئی، لیکن وہاں بھی نہیں جا پائے۔ تو راستے میں جو ہمارے ساتھ عالم دین شامل ہوئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ کھانا آپ ہمارے پاس کھائیں، تو بہت انہوں نے اصرار کیا، تو ہم نے خیر ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اب عرفہ شہر میں ہم ایک اور مدرسے میں پہنچے ہیں، فقہ حنفی کا یہ مدرسہ تھا ماشاءاللہ، اور شیخ عیسیٰ جو ہیں اس کے محتمم تھے، اور انہوں نے انتہائی کمال محبتوں سے، اکرام سے، توقیر سے ہمیں نوازا، اور وہاں پر ہم نے جو ہے وہ جو روایتی انداز کا کھانا تھا وہ کھانا تناول کیا، اور بمشکل چائے کا گھونٹ پیا، کہ مطلب چائے تو خیر پورا کپ پیا، مطلب جلدی جلدی میں کہ بس نہ نکل جائے، اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور کونیا جانے کے لیے بس میں بیٹھ گئے۔ 10 بجے ہماری گاڑی روانہ ہوتی ہے، اور 10 گھنٹے کا سفر کرتے ہوئے ہم کوئی 6 بجے صبح جو ہے کونیا پہنچتے ہیں، اور راستے میں -5 کا ٹمپریچر تھا۔ اور کیسا سفر رہا یہ؟ کونیا پہنچے، اللہ اکبر، کیا حالات پیش آئے کونیا میں، کتنا مزہ آیا کونیا میں۔ اللہ نے چاہا تو
اگلی قسط میں بیان ہوگا۔ مولانا روم کے دیس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مولانا روم کے دیس میں